السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس قاسمی میڈیا، میں ہوں آپ کے ساتھ ابو سفیان۔ جب بہار میں اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں تو یہ سوال پوچھنا ضروری ہو گیا ہے کہ نمائندگی کے لحاظ سے بھارتی جمہوریت میں مسلمانوں کی کتنی حیثیت باقی رہ گئی ہے۔ جمہوریت نے مسلمانوں کو ووٹ دینے کا جو حق دیا ہے، جیسے ہر شہری کو دیا گیا ہے، اس کا نمائندگی کی سطح پر کوئی مطلب باقی رہ گیا ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان حکومت اور اقتدار میں شامل ہونے کا خواب دیکھ بھی سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ بھارتی سیاست میں نریندر مودی کے ابھار کے ساتھ ہی مسلمانوں کی اقتدار میں شراکت داری میں جو کمی آئی ہے وہ اپنی سب سے نچلی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ 17% سے زیادہ آبادی ہونے کے باوجود مسلمان حکومت اور اقتدار کے ڈھانچے میں کہیں فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں، جبکہ وہ ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بہار میں ہو رہے اسمبلی انتخابات ہی سے سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کتنی باقی رہ گئی ہے۔ بی جے پی کی تو بات ہی کرنا بیکار ہے، اس کی سیاست مسلمانوں کی مخالفت پر ٹکی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی لگ رہا تھا کہ شاید شاہنواز حسین کو ٹکٹ مل جائے، جو بی جے پی کے پرانے اور با اثر لیڈر رہے ہیں۔ بی جے پی کے اندر ایک اقلیتی مورچہ بھی ہے۔ باضابطہ طور پر انہیں لگ رہا تھا کہ پارٹی شاید شاہنواز حسین کو کشن گنج یا بھاگلپور سے امیدوار بنا دے، کینڈیڈیٹ بنا دے۔ کشن گنج سیٹ پر 70% مسلم آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود بی جے پی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا۔ ٹکٹ تو چھوڑ دیجئے، بی جے پی کے 40 اسٹار پرچارکوں کی فہرست میں بھی ان کا نام کہیں دور دور تک نہیں ہے۔ تمام باہر کے لوگ ہیں، شاہنواز حسین نہیں ہے۔ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ بی جے پی کے کل 101 امیدواروں میں ایک بھی مسلم امیدوار نہیں ہے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں سے نریندر مودی اور امت شاہ کی نفرت کوئی آج کل کی نہیں ہے، یہی تو گجرات ماڈل ہے۔ گری راج سنگھ جیسے مرکزی وزیر کھلے عام ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ سنو مولوی صاحب، ہمیں نمک حرام مسلمانوں کے ووٹ نہیں چاہیے، اور الیکشن کمیشن کی ہمت نہیں ہوتی کہ چوں بھی کرے۔ مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد بی جے پی میں ایک غیر اعلانیہ اصول بن چکا ہے کہ مسلمانوں کو لے کر جتنا تم نیچے گرو گے، سیاست میں تم اتنے ہی اوپر اٹھائے جاؤ گے۔ لیکن بی جے پی کو چھوڑ ہی دیجئے، نتیش کمار صاحب تو بی جے پی کے ساتھ رہ کر بھی خود کو سیکولر سیاست کا علمبردار بتاتے ہیں۔ انہیں تو مسلمانوں کی فکر ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں، نتیش کمار نے اس بار صرف 4 مسلم امیدواروں کو ٹکٹ دیے ہیں۔ 101 امیدواروں کی فہرست میں صرف 4 مسلمان، یعنی 17% آبادی والے کو سیاست میں صرف 4% شراکت داری دی گئی ہے۔ اس غیر مساوی نمائندگی کے لیے جے ڈی یو کے اسٹریٹجک مشیر 2020 کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا حوالہ دیتے ہیں۔ 2020 کے انتخابات میں نتیش کمار صاحب نے 11 مسلم امیدوار کھڑے کیے تھے، لیکن ایک بھی امیدوار نہیں جیت پایا۔ وہ اس مسئلے پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہار کی سیاست میں نتیش کمار کے عروج کو مسلمانوں نے بھی بہت سپورٹ دیا تھا۔ 2010 کے اسمبلی انتخابات میں جب جنتا دل یونائیٹڈ کو سب سے زیادہ 115 سیٹوں پر کامیابی ملی تھی، تب پارٹی سے 7 مسلم ایم ایل اے منتخب ہوئے تھے۔ اس کے 5 سال بعد 2015 کے انتخابات میں جب جنتا دل یونائیٹڈ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر راشٹریہ جنتا دل سے اتحاد کر لیا تھا، گٹھ بندھن کر لیا تھا، تب کل 6 امیدوار مسلم کھڑے کیے تھے، اور ان میں سے 5 مسلم امیدوار جیت بھی گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد مودی کا ساتھ نبھانے کے چکر میں، مودی کے ساتھ جانے کے چکر میں نتیش کافی دور نکل گئے۔ جنتا دل یونائیٹڈ نے مسلم مزاج کے خلاف جا کر بی جے پی کی سیاست کے آگے پوری طرح سرنڈر کر دیا، نتمستک ہو گئے، اور یہاں تک سرنڈر کر دیا کہ سی اے اے اور این آر سی کی حمایت بھی کر دی۔ 2020 کے انتخابات میں نتیش کمار صاحب کو اسی وجہ سے مسلمانوں کی ناراضگی بھی جھیلنی پڑی، مسلمانوں کا غصہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ پچھلے دنوں وقف بل کی حمایت میں بھی جنتا دل یونائیٹڈ مودی سرکار کے ساتھ، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ دکھائی دی۔ حالانکہ
یہ محض مسلم مخالف سیاست کا ایک آلہ ہے۔ بی جے پی اس سے ووٹ حاصل کرتی ہے، لیکن جنتا دل یونائٹڈ کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ جے ڈی یو آہستہ آہستہ بی جے پی کے رنگ میں کیوں رنگتی چلی گئی؟ بی جے پی کے نقش قدم پر کیوں چل رہی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے نتیش کمار صاحب کے ارد گرد جمع فوج پر غور کرنا ہوگا۔ نتیش کو چھوڑ دیجئے، جنتا دل یونائٹڈ میں اس وقت ایسے با اثر اور فیصلہ لینے والے لیڈران کی پوری لسٹ ہے جو خود بی جے پی کی نظریات کے قریب دکھتے ہیں۔ سنجے جھا، للن سنگھ اور وجے کمار چودھری جیسے لیڈران کس نظریے کے قریب ہیں؟ ان پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر مسلمان جنتا دل یونائٹڈ پر کیسے بھروسہ کرے، جنتا دل یونائٹڈ پر کیسے اعتماد کرے؟ اب کانگریس کی بات کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ کچھ بہتر ہے۔ کانگریس نے اپنے 61 امیدوار انتخابات کے اندر اتارے ہیں اور ان میں سے 19 مسلمان ہیں۔ یہ 2020 کے مقابلے میں 2 کم ہیں، حالانکہ تب اس نے 17 امیدوار کھڑے کیے تھے۔ 2020 کے انتخابات میں کانگریس کے 4 مسلم امیدوار جیتے تھے۔ سی پی آئی ایم ایل نے 20 امیدوار کھڑے کیے ہیں اور ان میں سے صرف 2 مسلمان ہیں۔ 2020 میں پارٹی نے 19 امیدوار کھڑے کیے تھے اور ان میں سے 3 مسلمان امیدوار تھے، 1 کو جیت ملی تھی۔ مکیش سہنی کی پارٹی وی آئی پی 15 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے، لیکن ایک بھی سیٹ مسلمان کو نہیں دی گئی ہے۔ 2020 کے اندر وی آئی پی نے 2 مسلم امیدوار اتارے تھے، وہ بھی تب جب وہ این ڈی اے کے ساتھ مل کر انتخابات لڑ رہی تھی، چناؤ لڑ رہی تھی۔ بی جے پی کے ساتھ دونوں ہی امیدوار ہار گئے تھے۔ اب مہا گٹھ بندھن کی سب سے بڑی پارٹی راشٹریہ جنتا دل یعنی آر جے ڈی کی بات کر لیتے ہیں، راجد کی بات کر لیتے ہیں، جس کے ایم وائی یعنی مسلم اور یادو فارمولے کی ہمیشہ چرچا رہتی ہے۔ اس بار کے چناؤ کے اندر آر جے ڈی نے سب سے زیادہ 18 مسلم امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ کل 143 امیدواروں کی فہرست میں 18 مسلم امیدوار ہیں، یعنی تقریباً 12% نمائندگی۔ حالانکہ 17% آبادی کے لحاظ سے آر جے ڈی نے جو حصہ دیا ہے وہ بھی کم ہے۔ 2020 کے انتخابات میں آر جے ڈی 114 سیٹوں پر لڑی تھی، تب بھی اس نے 18 مسلم امیدوار کھڑے کیے تھے، جن میں سے 8 جیتے تھے۔ چراغ پاسوان کی پارٹی ایل جی پی یعنی لوک جن شکتی پارٹی 29 سیٹوں پر انتخابات لڑ رہی ہے، لیکن 29 میں سے صرف 1 سیٹ مسلمان کو دی گئی ہے۔ کشن گنج کی بہادر گنج سیٹ سے محمد کلیم الدین ایل جی پی کے امیدوار ہیں۔ 2020 کے الیکشن میں چراغ پاسوان کی پارٹی نے 135 امیدوار کھڑے کیے تھے اور ان میں سے صرف 7 مسلم امیدوار تھے، کسی کو بھی کامیابی نہیں ملی۔ 135 میں سے صرف 1 امیدوار ایم ایل اے بن پائے تھے اور وہ بھی پارٹی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسد الدین اویسی صاحب۔ مسلمانوں کو اصلی لولی پاپ وہی دکھاتے ہیں، وہ ایسے پیش آتے ہیں جیسے وہ بھارت میں اسلامی انقلاب لانے چلے ہوں، اس لیے وہ غیر مسلموں سے تقریباً تھوڑا فاصلہ بنا کر ہی رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی سیکولر کیوں نہ ہوں۔ غیر مسلموں پر تھوڑا اعتماد ان کا نہیں ہوتا ہے۔ اویسی صاحب کا حساب کتاب بالکل الگ تھلگ ہے۔ ان کی پارٹی ایم آئی ایم نے 25 امیدوار کھڑے کیے ہیں، جن میں سے 23 امیدوار مسلمان ہیں۔ 2020 کے الیکشن میں ایم آئی ایم نے 20 امیدوار کھڑے کیے تھے، ان میں سے 15 مسلمان تھے۔ کل 5 سیٹوں پر ایم آئی ایم کو جیت ملی تھی۔ بعد میں 4 ایم ایل اے پارٹی چھوڑ کر آر جے ڈی کے اندر شامل ہو گئے۔ اب آئیے بہار کے اندر نئی سیاست کی شروعات کرنے کا دعویٰ کرنے والے پرشانت کشور کی پارٹی جن سوراج کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں۔ جن سوراج پرشانت کشور صاحب نے 40 مسلم امیدوار اتارنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک صرف 21 مسلم امیدوار کو میدان میں اتارا ہے۔ تو یہ بات صاف ہے کہ مسلمانوں کو اپنی آبادی کے لحاظ سے سیاست میں حصہ داری نہیں مل رہی ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، سال در سال اعداد و شمار اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ 2022 اور 2023 کی ذات پر مبنی مردم شماری کے مطابق بہار میں مسلمانوں کی آبادی کل آبادی کا تقریباً 17.7% ہے، جبکہ 1990 سے اب تک بہار اسمبلی میں مسلم نمائندگی کا اوسط
صرف 8% رہا ہے، یعنی آبادی کے حساب سے آدھے سے بھی کم۔ 1990 کے انتخابات میں بہار اسمبلی میں مسلم نمائندگی سب سے کم تھی، صرف 5.5%۔ سب سے زیادہ مسلمان 2005 اور 2015 کے چناؤ میں جیتے، جب کل ایم ایل ایز میں ان کی شراکت 9.87% رہی۔ کل 24 مسلم ایم ایل اے منتخب ہوئے تھے، ان میں سے 12 راشٹریہ جنتا دل سے تھے، 6 کانگریس سے اور 5 جنتا دل یونائٹڈ سے اور 1 سی پی آئی ایم ایل سے تھا، لیکن یہ حصہ بھی ووٹ کے مقابلے میں بمشکل آدھا ہے۔ 2010 کے اسمبلی انتخابات میں مسلم نمائندگی 7.81% تھی، کل 19 مسلم ایم ایل اے جیتے تھے، سب سے زیادہ 7 جنتا دل یونائٹڈ سے، 6 آر جے ڈی سے اور 3 کانگریس سے اور 2 ایل جی پی سے یعنی لوک جن شکتی پارٹی سے اور 1 بی جے پی سے۔ 2020 کے انتخابات میں بھی 245 میں 19 ہی مسلمان ایم ایل اے منتخب ہوئے، لیکن جے ڈی یو کا صفایا ہو گیا۔ نتیش کمار کے 11 مسلم امیدوار ہار گئے، 8 مسلم امیدوار آر جے ڈی سے جیتے، 5 اویسی صاحب کی پارٹی سے اور 4 مسلم امیدوار کانگریس سے، جبکہ بی ایس پی اور سی پی آئی ایم ایل سے ایک مسلمان امیدوار جیتا۔ سال در سال کے اعداد و شمار گواہی دے رہے ہیں کہ تمام کوششوں کے باوجود مسلمانوں کو اقتدار میں حصہ داری کے سوال پر کنارے لگا دیا جاتا ہے، ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ پچھلے 11 سال کے اندر یہ حصہ داری سب سے تیزی سے نیچے گری ہے۔ ایک کمیونٹی کے طور پر مسلمانوں کو خود بھی سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں روز بروز حاشیے پر دھکیلے جا رہے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے مسلمانوں کا استعمال کیا، پارٹی کوئی بھی ہو، ووٹ کی فصل کاٹنے کے بعد مسلمانوں کو کوئی منہ تک نہیں لگاتا۔ اور جو چیز سب سے خطرناک ہے وہ یہ کہ اس معاملے میں لگ بھگ سارے ہی دلوں نے بھاجپا کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، کوئی کم تو کوئی زیادہ۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ایس قاسمی میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔